السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ زمانے کے اندر ہی اس کے اندر تحریر بھی ہو گئی، تبدیلی بھی ہو گئی، تغیر بھی ہو گیا، رد و بدل بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس زمانے کے پیغمبر کے سامنے ان کی کتابیں تبدیل کر دی گئی۔ آپ ذرا سوچو، انبیاء آتے رہے، کتابیں نازل ہوتی رہی، کبھی کتابوں کو جلایا جاتا رہا، کبھی کتابوں کو تبدیل کیا جاتا رہا، لیکن آپ جانتے ہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اللہ اکبر، ہر نبی کے آنے کے بعد کوئی دوسرا نبی جب اگر ہونے والا تھا، اس لیے جب کتابوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، دوسرے نبی آ گئے اور دوسری کتاب نازل ہو گئی، لیکن میں تو اللہ کا آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں، میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہدایت کی کتاب ہوتی ہے، اس زمانے کے انسانوں کے لیے سرچشمے ہدایت ہوتا ہے، اور پھر اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک نبی کی کتاب میں تبدیلی کے بعد دوسرے نبی آئے، ان پر کتاب نازل ہوئی، لیکن میں تو آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوا ہوں، میرے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر مجھ پر نازل ہونے والا قرآن، اگر اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تو میری امت ہدایت کیسے پائے گی؟ اس کے لیے سرچشمے ہدایت کیا ہوگا؟ اس کی کامیابی اور ترقی کی ضمانت کون دے گا؟ اللہ رب العزت محبوب کی بے قراری کو جان لیتا ہے، محبوب کی بے چینی کو پروردگار معلوم کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا محبوب بے قرار ہو اور مولا کا تسلیم ہو۔ اللہ اکبر، شان مصطفیٰ کو دیکھو، آج دنیا کا انسان بے چین ہوتا ہے تو ماں باپ چین ادا کرتے ہیں، مرید بے چین ہو جائے تو پیر تسلی دیتا ہے، شاگرد بے چین ہو جائے استاد تسلی دیتا ہے، رشتے دار بے چین ہو جائے گھر کا ذمہ دار تسلی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، بے چین آپ ہو رہے ہیں، تسلی مولا دے رہا ہے، بے قرار آپ ہو رہے ہیں، سکون کی دولت مولا عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے قراری کو جب پروردگار جل جلالہ نے جانا، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا میرے محبوب تم میرے آخری نبی تو ہو، لیکن تم پر نازل ہونے والی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پہلے کی کتابیں جو نازل ہوئی ان میں تبدیلی ہو گئی، لیکن تم چاہتے ہو کہ تمہاری امت کے لیے سرچشمہ ہدایت زندہ رہے، تو سنو، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں اور اللہ نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج جو قرآن مقدس ہمارے پاس اپنی شکل میں موجود ہے، یہ پیغمبر اعظم کی بے قراری کا نتیجہ ہے، ان کی نالے شبی کا نتیجہ ہے، ان کی بے چینی کا نتیجہ ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے حضور کے صدقے سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ صحیح انقلاب ہے۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کتاب جو ہمیں میسر ہوئی ہے، قرآن اس کتاب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی ابتدائی آیت میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر، اس کتاب میں شک کی گنجائش کو نکال کر دنیا کے انسانوں کو چیلنج بھی کیا گیا کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، مصطفیٰ پیارے پر نازل ہوئی، نزل بہ روح الامین، روح الامین کے ذریعے نازل کی گئی۔ اللہ اکبر، نزل علی محمد، رسول اعظم پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں، یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ اتنی رفعت والی کتاب ہے کہ صرف اس کا پڑھنے والا اس کتاب کی برآمد کرنا شروع کر دے تو یہ کتاب اسے سوال پذیر ہونے نہیں دے گی، بلکہ بلندی کی شارح پر اسے گامزن کر دے گی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی آپ نے سوچا، آج مسلمان اپنے سوال کی داستان سنا رہا ہے، آج مسلمان اپنی پستی کے اسباب کو تلاش کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنی بے چینی کے حوالے سے غور کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنی درماندگی کے حوالے سے سوچ رہا ہے، آج کا مسلمان اپنی پستی
غمی اور بے چینی کے حوالے سے سوچ رہا ہے، اگر میں اس کا علاج بتاؤں تو غلط نہ ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اس کتاب کو سامنے رکھتے تھے، یہ کتاب نے ہمیں بلندی عطا فرمائی تھی، اور جب سے اس کتاب سے رشتہ کمزور ہوا ہے ہم سوال پذیر ہو گئے، ہم اسفل السافلین پہ چلے گئے، ہم تباہی کے سہارے پر پہنچ گئے۔ آؤ میں سرسری طور پر اس کتاب کی عظمت کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ ذرا مجھے بتائیے یہ کتاب نازل کس زمانے میں ہوگی، کس علاقے میں ہوگی، کس خطے میں ہوگی، تو آپ کو پتا چلے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ کتاب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، عرب کی سرزمین پر نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، یا آپ کا سفر میں مکے مدینے کے درمیان ہے وہاں آیتیں نازل ہوئی، یا رسول اعظم مدینے میں تشریف فرما ہے اور آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم، اللہ اکبر، یہ قرآن مقدس سب سے سیدھی راستے کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی تعلیم دیتا ہے۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور صحیح فرماتا ہے تبیانا لکل شیء۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے جو زمانہ سفر کے لیے عالی شان کاروں کا عالی شان کاریں موجود نہیں تھی، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، انسان اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا، انسان گھوڑوں پر سفر کیا کرتا تھا، انسان کے عالی شان مکانات نہ تھے، بجلی کا دورہ نہیں تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سائنس کی تعلیم کا وہاں باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا، لیکن کتاب نازل ہو رہی ہے اور اس زمانے کے انسانوں پر اس طریقے سے کتاب آئی کہ رسول اعظم نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم۔ لیکن آپ ذرا سوچو ایک ہی کتاب ہے اور اس زمانے کے اندر کہ جب انسان اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا اس زمانے کے انسان کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت کی ہے، اور آج کے دور کے انسان کے لیے بھی وہی کتاب ہدایت کی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ۔ آج جو لوگ کالج پڑھتے ہیں، آج جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، آج جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 5 سال میں نظام تبدیل کیا جاتا ہے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو، جدید تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے کتابیں تبدیل ہو جاتی ہیں، دستور بدل جاتے ہیں، رائٹر بدل جاتے ہیں، نظام بدل جاتا ہے، موضوع بدل جاتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کتاب ایک ہی ہے، 1400 سال پہلے نازل ہوئی، آج کے دور کے لیے انسان کے لیے بھی کافی ہے، اس زمانے کے انسان کے لیے بھی کافی ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا گیا کہ مولانا لوگوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ کتاب صرف مسائل کے لیے کافی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہدی للناس، یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے۔ یہ کتاب صرف عبادات سے بحث نہیں کرتی ہے، یہ کتاب صرف معاملات پر بحث نہیں کرتی ہے، یہ کتاب صرف تجارت پر بحث نہیں کرتی ہے، وہ کون سا علم ہے جو اس کتاب میں اللہ نے نہ رکھ دیا ہو؟ آپ ذرا سوچو، اس کتاب پر تحقیق ہو رہی ہے، اس کتاب پر ریسرچ ہو رہا ہے، کتابوں کی آیتوں پر ریسرچ ہو رہا ہے، اور جتنا انسان اس کتاب کے اندر یا اس کتاب کی گہرائی میں جاتا ہے اس کے سامنے اتنے ہی مواد ملتے چلے جاتے ہیں، مضامین ملتے چلے جاتے ہیں، زمانہ گزر چکا اور زمانہ گزر جائے گا، قرآن کی خوبصورتی اور اجاگر ہوتی چلی جائے گی، اس کا اس کے اثرات و رموز اور نمایاں ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں نے بہت سارے معرکے فتح کیے ہیں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں نے دلوں کو مسخر کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں نے بلندی کو حاصل کیا ہے، اس کتاب کے ذریعے معاشرے میں سکون پیدا ہوا ہے، اس کتاب کے ذریعے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے۔ مسلمانوں سنو اور غور کرو، آج دنیا کی باقی قوتیں قرآن مقدس کو جلانے کا منصوبہ، قرآن مقدس پر اعتراض کی بوچھار لگا رہی ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے بس ایک آدمی نے یہ کام انجام دے دیا، نہیں، جس طریقے سے 1400 سال پہلے قرآن کی طاقت کو دنیا نے تسلیم کیا تھا، آج کا بھی پڑھا لکھا انسان قرآن کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے، اس لیے کہ مغربی دنیا میں بسنے والا انسان قرآن پڑھ رہا
ہے مسلمان ہو رہا ہے، یورپ کی سرزمین کا انسان قرآن پڑھ رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے، لوگوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور سوچ سے پڑ گئے کہیں یہی کتاب ہمارے معاشرے کو مسلم معاشرہ نہ بنا دے، ہمارے علاقے کو مسلم علاقہ نہ بنا دے، تو حضرت آپ میں چل کر کے فلوریڈا کا پادری قرآن چلا کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا میں نے قرآن جلا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ ارے نادان مجھے نہیں معلوم، ابو جہل اور عتبہ شیبہ نے جب قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور وہ قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور قرآن 1400 سال پہلے بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو قرآن مٹانا چاہو گے تو مٹاؤ گے، نہ قرآن کے ماننے والے نہیں سکتے نہ قرآن۔ عظمت قرآن اس لیے کہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرے سب پالنہارے حقیقی نے لیا ہے، معبود برحق نے لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مغربی دنیا کا دورہ کیجیے تو اس وقت مغربی ملکوں میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن مقدس۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھا دیا جائے گا، نہیں، دنیا جانتی ہے کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ اتنا اثر انگیز ہے کہ جو قرآن کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی رات کو چھپ چھپ کر کے قرآن سننے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ آپ جانتے ہیں عتبہ ہے، اخنس ہے، ابو جہل ہے، وہ قرآن کے سب سے بڑے مخالف تھے، لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے، لوگوں کے کانوں تک قرآن کی آواز تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، مسگائڈ کرتے تھے، بڑبڑاتے تھے، شور و غل کرتے تھے۔ اقرار کیسے کیا جائے؟ کہ ایک دشمنوں کو معلوم تھا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اخنس نے سوچا، ابو سفیان نے سوچا، عتبہ نے سوچا، ابو جہل نے سوچا کہ آہستہ آہستہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، ذرا ہم بھی تو قرآن سنے، آپ کے حضور پڑھتے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا دن بھر تبلیغ کرتے تھے کہ کوئی قرآن نہ سننا، لیکن رات کی تاریکی میں ابو جہل چپکے سے اپنا بستر چھوڑ کر حضور کے گھر کے دیوار کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ آقا تلاوت کر رہے ہیں اور ابو جہل حضور کے گھر کی دیوار کے کونے میں چھپ کر کے پوری رات قرآن۔ دوسرے کونے میں چھپ کر کے عتبہ پہنچ گیا، وہ پوری رات بیٹھ کر حضور کا قرآن سنتا رہا۔ ایک جگہ پر ابو سفیان پہنچ گیا، وہ بیٹھ کر قرآن سنتا رہا۔ تاریخی تھی، ایک دوسرے کو نظر نہ آئے۔ صبح طلوع ہوئی تو یہ لوگ نکلنے لگے، کوئی ایک ادھر سے جا رہا ہے، دوسرا ادھر سے جا رہا ہے، تیسرا ادھر سے جا رہا ہے، راستے پہ تینوں مل گئے اور تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد جو ہے شرمندہ ہوئے اور پھر کہا دیکھو ایسا ہے کہ بھولے بھالے لوگ ہم تینوں کو یہاں پر قرآن سنتے دیکھیں گے نا تو ان پر ہمارا غلط اثر پڑے گا، لیکن یہ بات کسی سے بتانا نہیں کہ ہم لوگ یہاں پر قرآن سن رہے، کسی کو بتانا نہیں کہ ہم قرآن سن رہے تھے، اور سنو وعدہ کرو اب کل رات کو یہاں کوئی مت آنا، تم بھی مت آنا۔ مغرب ختم ہوئی، عشاء کا وقت، عشاء کی نماز ہو گئی، رات پھر ایسا ہوتا
کہ وہ قرآن کی اثر انگیزی اور سحر بیانی کی جو پھر کھینچ کر کے ابو جہل کو حضور کے دربار میں کر دیں گے. پھر یہی قرآن کی اثر انگیزی تھی جو ابو سفیان کو بھی حضور کے گھر کے قریب لے گیا، اور یہی سحر انگیزی تھی جو عتبہ کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا. رات بھر پھر بیٹھ کر انہوں نے قرآن سنا، اور پھر الگ الگ جانے لگے، پھر ملاقات کو لکھا یار یہ کوئی غلطی سے آ گئے تھے، سوچ رہے تھے کیا کہتے کیا پڑھتے ذرا دیکھ لیں، لیکن آج جو کم سا بات ہم کیوں کبھی نہیں آئے، تو یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی چاہیے. اب وہ جو سر چڑھ کر گئے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سوچو اس زمانے کے لوگوں نے مل کر قرآن مقدس کے حوالے سے جب احترام کے انبار بتائے اور انہوں نے قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، تو میرے قریب نے یہ نہیں فرمایا کہ سورہ بقرہ جیسی کوئی بڑی سورت لے کر کے آؤ، 3 سورتوں والی چھوٹی سورت کے بارے میں کہہ دیا. اگر تم سچے ہو تو ان 3 آیتوں والی ایک سورت لے کر کے آ جاؤ، سورہ کوثر جیسی سورت لے کر کے آ جاؤ. خدا کی قسم چیلنج اس زمانے میں کیا تھا، لیکن وہ چیلنج آج بھی باقی ہے. آسمان پر اور چاند پر سائنٹسٹ سمندر ڈال سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کے بھی قرآن ایک آدمی کا جواب نہیں لا سکتے. وہ پڑھ جائیں گے لیکن جواب نہیں لا سکتے. آپ جانتے ہیں جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سکھاتے اور صحابہ جب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور آیات قرآنی کو سنتے، دل پگھل جاتا تھا، قرآن کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا جب قرآن کی آیتوں کو سن کر لوگ اسلام کی آغوش میں آنے لگے تو عتبہ ابن ربیعہ جو اپنے زمانے کا بڑا مشہور ادیب بھی اور سرداران قریش کے اندر اس کا ایک اچھا مقام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف فرما ہے اور رسول گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے کی ہزارہ کوششیں کی گئی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے کسی رکاوٹ کو برداشت کرنے کو تیار تھا. تو عتبہ کیا حرم مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار اور بہت جب موجود تھے اور ایک مقام پر خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو عتبہ نے کہا اگر فرصت اجازت دو تو میں ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کر کچھ تجاویز لے کر کے جاؤ اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان تجویزوں کو رکھوں. ہو سکتا ہے میری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لے. عتبہ گیا ہے اللہ کے پیارے حبیب صاحب لولاک ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے. اس نے پہنچ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تم سے دو بات کرنے کے لیے آیا. کہا تو کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تم معاشرے کے بہت اچھے انسان، لیکن کچھ دنوں سے تم نے دعوت کا کام شروع کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے آپس کے اندر جھگڑے فسادات شروع ہو چکے ہیں. تو میں تمہارے سامنے یہ پیشکش لے کر کے حاضر آیا ہوں کہ اگر تم یہ دعوت کا کام اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں بہت زیادہ مال و زر چاہیے تو میں تمہیں پیشکش کر رہا ہوں جتنی دولت چاہیے تم کہو تمہارے حلقوں میں ہم. اور اگر یہ تمہاری فرض نہیں اور تمہاری فرض یہ ہے
کہ تمہیں عرب کا سردار بننا ہے تو ہم سارے قبیلے کے سرداروں کو جمع کر کے تمہیں عرب کے سردار کا تاج پہنا دیں گے تاکہ تمہاری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے. اور پھر جو آخری بات اس نے کہی وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر جنوں کا کوئی اثر یا شہر کا کوئی اثر تم پر ہو گیا ہے تو تم کہو جتنا تم کہو گے تمہارے پیچھے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, تمہارا علاج ہم کروا دیں, لیکن تم یہ دعوت کا کام کرو. سرکار نے یہ بات سنی اور پھر ارشاد فرمایا فرق یا ابل ولید, اے ابل ولید تیری بات مکمل ہو گئی. اس نے کہا آپ میں کچھ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اب سرکار نے آیت پڑھنی شروع. اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ رہے تھے اور تو بات جو اپنے زمانے کا امیر بھی ہے رئیس بچہ بھی ہے وہ آیتوں کو سنتا رہا اور سننے کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اے ابل ولید مجھے جو کہنا تھا میں نے مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ کر سنا دیا, اب تمہاری مرضی جو چاہو تم کرو. وہ صبح وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر کے ایک روایت سے یہ آتا ہے کہ سیدھا اپنے گھر گیا اور ایک روایت سے یہ آتا ہے کہ وہ قبائل قریش کے جو بڑے بڑے سردار اور رؤسائے مکہ جو موجود تھے ان کی طرف پہنچا. جیسے ہی دور سے ابو جہل نے عتبہ کو آتے دیکھا تو آپس میں تیری گولیاں شروع ہو گئی. یہ وہی عتبہ نظر نہیں آ رہا چاہتے وقت تھا, لگتا ہے عتبہ بدل گیا ہے, عتبہ پر محمد کے کلام کا اثر ہو گیا ہے. عتبہ قریب آیا, اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی کو سن کر کے آیا تھا. جیسے ہی قریب آیا ابو جہل نے کہا کیا ہوا, چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اوپر بھی چل گیا, اتنا سننا تھا. عتبہ نے کہا ابو جہل سن, میں ایسا کلام سن کر کے آیا ہوں کہ اس سے پہلے کلام کی لذت ایسے مجھے بدل کر نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر, یہ کلام اللہ ہی کا لگ رہا ہے. اے ابو جہل سن لو, محمد کا راستہ کبھی مت روکنا, محمد کے خلاف وفاداری مت کرنا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر کے رہیں گے, اگر وہ غالب ہو گئے تمہارے عرب ہی کا تو کوئی ایسا ہوگا نا جو غالب ہوگا, اس کے غالب ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی عزت ملے گی, عربوں کو بھی عزت ملے گی, خزانہ بھی ملے گا اور ہمارا کام بھی بن جائے گا. اور یہ کہتے وہ خاموش ہو گیا. اب آپ سوچو وہ شخص جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کی شبہ کو پھل کرنے کے لیے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے گیا تھا, لیکن کافر بھی قرآن سنتا ہے تو اس کے سینے میں قرآن کا اثر ہوتا ہے. اگر اس کے سامنے دنیا کا معاملہ نہ ہوتا, رشتے داری کا معاملہ نہ ہوتا, قبیلے کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے ہوتا تھا. دنیا قرآن کی اثر انگیزی کو آج بھی محسوس کر رہی ہے. اور زمانے کے اندر مسلمانوں توجہ سے سنو, صرف زبان کا ماتم مت کرو, صرف تباہی کے بہانے نہ بناؤ, صرف بربادی کی داستان نہ سناؤ. آج جو تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے, اس تباہی اور بربادی کے لیے جو حربے آج استعمال کیے جا رہے ہیں وہی حربے 1400 سال پہلے استعمال کیے گئے. جانتے ہیں آپ, صحابہ ہو, تابعین ہو, اولیاء کرام ہو, انہوں نے اگر لوگوں کے سینوں کو مسخر کیا ہے اور زمینوں کو آباد کیا ہے تو ان کی پوزیشن یہ ہوتی کہ ان کا تعلق بالقرآن بڑا مضبوط. وہ قاری قرآن ہوتے تھے. غوث پاک کی زندگی دیکھو, خواجہ اعظم کی زندگی دیکھو,
تو ان سب کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے دامن قرآن و سنت کو تھام کے رکھا تھا۔ پروردگار خود حضرت یحییٰ سے فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو پکڑے رکھو، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہو گیا جو کچھ میں نے تم پر وحی کی ہے میرے محبوب اس کی تلاوت کرو۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب میں نے جو تم کو وحی کی ہے اس کو تم تھامے رکھو، مضبوطی کے پکڑے رکھو۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اس زمانے میں لوگوں نے تسلیم کر دیا تھا کہ قرآن ہی انقلاب لا رہا ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی انقلاب لا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں جو حربہ استعمال کیا گیا تھا آج بھی وہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں آپ اس زمانے کے دو حربے، ایک حربہ تو یہ تھا کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی علاقے میں پہنچ کر لوگوں کو قرآن سناتے اور لوگ قرآن کی اثر انگیزی کو قبول کرتے اور قرآن کا اثر قبول کر کے قرآن کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے جانے کے بعد اس زمانے کے دشمنان اسلام ایران کی قصوں کہانی کی کتابیں جو لا کر کے انہوں نے رکھی تھی لوگوں کو جمع کرتے اور ان کو قصے کہانی سنائی تاکہ قرآن کا اثر فرق ہو جائے۔ یا پھر یہ ہوتا جیسا کہ قرآن مقدس میں آیا کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو کفار کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر یہ کہا کرتے تھے قرآن کو سنو، شور بچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ شور کا ذکر آیا ہے۔ آج کیا پوزیشن ہے، آج کیا سچویشن ہے؟ وہ ترتیب جو زمانے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار کی گئی تھی آج بھی وہی ترتیب اختیار کی گئی ہے۔ آج مسلمانوں کی دلچسپیاں صدیق اکبر کی زندگی نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کہانی میں تو زیادہ ہو گئی، قرآن میں نہ رہی اور ہم اس فریب کا شکار ہو گئے۔ لیکن صدیق اکبر کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور تلاوت میں ان کی خاصیت ہوتی، تلاوت سے ان کی اثر انگیزی ہوتی کہ صدیق اکبر کے مکان کے قریب سے اگر کوئی گزرتا اور آیات قرآن کو سن لیتا تو آیات قرآن کو سننے کے بعد اثر بھی قبول کرتا، ان کے گھر کے پاس کھڑا بھی رہتا، قرآن کو غور سے سنتا بھی تھا اور کبھی کبھی قرآن سن کر کے آنکھوں سے انسان کے قدم بھی لوگ رکھ لیتے تھے۔ جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں قرآن کی تلاوت بڑی دشوار تھی، نماز پڑھنا بڑا دشوار تھا، اپنا مسلمان ہونا شو کرنا بڑا دشوار تھا، لیکن اس زمانے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا قرآن آواز سے مت پڑھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا، کہا مسئلہ چھوٹ جائے گوارا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہی چھوڑ سکتا، قرآن کی تلاوت سے گریز نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سختیوں کا سلسلہ بڑھا تو آپ نے یہ کیا کہ صدیق اکبر مکہ چھوڑ کر جانے لگے اور راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا ابو بکر تم کیسا انسان اگر مکہ چھوڑ کر کے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ چلو میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، آؤ گھر کی طرف چلو، میرے یہاں رکو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ صدیق اکبر آ گئے، اب قرآن آہستہ سے پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا ابو بکر تم مکے میں ضرور رہو لیکن قرآن آہستہ سے پڑھا کرو، قرآن بلند آواز سے نہ پڑھا کرو۔ صدیق اکبر نے ایک دن کو برداشت کر دیا، دوسرے دن کو برداشت کیا، تیسرے دن پھر آواز بلند ہو گئی، پھر اس کے گھر لوگوں کے اس کے گھر کے قریب لوگوں کا مجمع جمع ہو
ہونے لگا. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگ ان سب کو کہہ رہے ہیں تم نے ان کو امان دی ہے, یہ تو قرآن چھوڑتے ہی نہیں. صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا سنو انسٹرکشن دو, ابو بکر کو کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر قرآن پڑھ کر دیے گا اور قرآن پڑھ کر کے وہ کرے گا, لیکن قرآن کی تلاوت سے نیچا کبھی نہیں. آج کے دور میں مسلمانوں سنو اور غور سے سنو, ان سے کہانی اور ڈرامہ دیکھ کر تقسیم نہیں بنے گی. سیریلوں سے تمہارا مستقبل کامیاب نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ پھر اللہ عز و جل بلندی عطا فرمائے تو تمہیں مکر و فریب کے بچ کر کردار صدیقی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی تلاوت سے دلچسپی ہے, قرآن کی تلاوت کی عادت بناؤ, قرآن مقدس کو انتظام کر دو, قرآن مقدس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دو, قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو مربوط کر لو. جو قرآن زمین پر جو قرآن قرآن ہوتا ہے اور زندگی قرآن پڑھنے میں گزار دے, حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا وارفع, قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھ. اگر قرآن محشر میں بلندی دلا سکتا ہے تو دنیا میں بھی بلندی عطا کروا کرتا ہے. آج مسلمانوں کی زندگی دیکھو, ہمارے گھروں کا جائزہ لو. آج تمہارے وزیروں کو جگایا جا رہا ہے, قرآن کے متعلق تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. مسلمانوں, فلوریڈا کے پادری نے قرآن جلا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی. لیکن صرف احتجاج کر لینے سے, صرف پروٹیسٹ کے ذریعے, غصے کے اظہار کے ذریعے قرآن کی محبت کا حق ادا نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن سے اپنی وفاداری کا ثبوت طے کرو تو تم بھی طے کر لو کہ ایک پادری کان کھول کر کے سن لے, تو جس قرآن کو جلانے کی کوشش کیا ہے, جب تک کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں قرآن کی تلاوت کو عام نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کیسے نہیں بیٹھ سکتے. کوشش کرتی ہوں تم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دو, قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر دو, قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ. قرآن بلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب قیامت میں قاری قرآن کی شفاعت پر ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ انسان کو سربلندی عطا کرے گی. آپ اندازہ لگائیں قرآن مقدس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بھی ذکر ہے, بلندی کا بھی ذکر ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ پورا قرآن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن کی حفاظت کا ذمہ حضور نے دیا, اللہ نے دیا. بہت سارے نادان یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو قرآن بھی تمہارے پاس ہے نا, یہ بھی صدقہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور بے قرار نہ ہوتے تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ کہتے. بلکہ سنو, جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کے دل میں خیال ہی تو آیا تھا. آقا کی وہ کون سی تمنا ہے جو مولا پوری نہیں بنتا. آقا تھوڑے سے بے چین ہے. حالانکہ کہتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تھے, تب سے سرکار کے دل میں یہ تمنا تھی کہ بس کسی بھی صورت میں کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے. لیکن ایک مرتبہ حالت نماز کے اندر یہ شوق شدت پکڑ گیا
اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے، مولا نے فوراً ارشاد کہا وہ کبھی نہیں چاہتا کہ محبوب بے قرار، محبوب بے چین، محبوب جس طرف تم رخ کر دو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ سرکار نے کعبے کی طرف رخ کیا اور قیامت تک کے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے تو بتاؤ کہ قبلہ کس کے طرف میں کعبہ بنا؟ سبحان اللہ، کس طرح سے؟ اور یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت اہم رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے کوئی عیب یا نقص یہ نکالنے کی تم نے کوشش کی تو یہ سن لو کہ تمہارا ایمان گیا ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو لوگوں نے یہی تو کہا تھا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کا دعوت سچا ہے تو دلیل پیش کریں، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فقط نبی کو فیکو عمرم من قبلہ فقد آتاکم، اپنی ذات ہی پیش فرمائی تھی۔ اور رب نے بھی فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، سرکار کی ذات کو ربوبیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اب آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، توحید کی دلیل بن کر مصطفیٰ پیارے آئے، اگر دلیل کمزور ہو جائے گی تو دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا۔ اگر تم نے دلیل میں کوئی عیب نکالا تو تمہاری توحید کے عقیدے کو ضرب لگے گی، اس لیے کہ دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ بھی کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے سنو، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی دعویٰ کیا تو اللہ نے دلیل پیش فرمائی، اور جب رب قدیر جل جلالہ نے کوئی دعویٰ کیا تو حضور نے دلیل پیش فرمائی۔ آپ کو میں بتاؤں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج کے لیے رب قدیر جل جلالہ کو لے گئے، جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سفر معراج کا ذکر کیا تو لوگوں نے یہی تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل سے سنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے معراج کے سفر میں تشریف لے گئے، کب میں نے کبھی کہا کہ میں گیا؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان اللہ، میرا رب مجھے لے گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، لے جانے والے کو دیکھو کہ لے کون گیا ہے۔ اگر تم نے حضور کے جانے پر اعتراض کیا تو لے جانے والے پر تمہارا اعتراض ہوگا۔ اس لیے سنو، لے جانے والی ذات جب کہہ رہی ہے کہ میں نے طے کرائی ہے تو میرے پروردگار میں یہ قوت ہے کہ وہ چاہے تو اپنے سفر میں ہزاروں دن کا سفر طے کرتا۔ یاد رکھو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے عیب کون یہ کر رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بے قرار ہوئے مولا نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ آپ ذرا سوچو، دشمن کچھ کہتا ہے، حاسد کچھ کہتا ہے، چلنے والا کچھ کہتا ہے، منافق اعتراض کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے۔ انسان کے قلب پر ایک اذیت کی عجیب سی کیفیت تعلق ہوتی ہے، اور یہاں پوزیشن یہ ہے کہ کفار مکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غلط قسم کے جو ہے وہ غلط قسم کی باتیں اردو کو کہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو تکلیف پہنچتی، لیکن آپ اور کسی سے نہیں، لیکن سرکار کا دل بے چین ہوا، مولا کو اپنے محبوب کی بے چینی خیال نہ، محبوب کی بے چینی کو معلوم کیا، دیکھا، پھر کیا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
میرے محبوب ہم جانتے ہیں، ہم ضرور جانتے ہیں، نام بھی تاثیر کے لیے، پد بھی تاثیر کے لیے، جمع کا سیوا بھی تاثیر کے لیے، پھر اللہ بھی تاثیر کے لیے. آپ دیکھیں کتنی تاثیرات جمع ہے. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں اس سے میرے محبوب آپ کو تکلیف، آپ کے دل کو اذیت پہنچتی ہے، لیکن میرے محبوب سنو سبحان اللہ. تم اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، وقوف من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. محبوب بے قرار ہوئے تو اللہ نے تسلی عطا فرمائی اور سکون کا سامان عطا فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دیا اگر تمہاری کوئی برائی بیان کرے، تمہارے قلب کو کوئی تکلیف پہنچائے، کسی کی باتیں تمہارے دل کو چھلنی چھلنی کر دے، تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرو، سجدے میں چلے جاؤ، محبوب کے سجدے میں اللہ سے بھی قرار دو. سبحان اللہ. سبحان. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے بات، میں اپنی بہنوں سے بھی کچھ بات کرتا ہوں. ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مقدس کی قاریاں بنے، وہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آراستہ کرے، ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی ہیروئن اور کوئی سیریل کی آرٹسٹ نہ ہو، بلکہ اگر تمہیں جنت میں خاتون جنت کا ساتھ چاہیے تو خاتون جنت کو اپنا آئیڈیل بناؤ.